اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ قرآن پاک کی 114 صورتوں میں سے آلموسٹ 88 صورتوں میں 88 صورتوں میں دنیا اور اس کی زندگی کا بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر آیا۔ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، اس کے بارے میں ان میں ذکر ہے، اور زیادہ ذکر جو ہے وہ اس کی یعنی ایک وارننگ کی شکل میں ہی ہے کہ دیکھیں یہ دنیا ایک آزمائش کا گھر ہے اور عارضی گھر ہے، اس میں آپ کو کس طرح سے اسے گو تھرو ہونا ہے، اسی انداز میں زیادہ تر وہ اس کو بحث کیا گیا ہے۔ اب یہ دیکھ لیں دنیا آزمائش کا گھر کہ سوائے انسان کے کوئی مخلوق اور ایسی نہیں ہے زمین پہ بسنے والی جو اتنی مطلب کہ اس معاملے میں صحت کے حوالے سے یا اپنی سروائیول کے حوالے سے اتنی زیادہ محتاج ہو کہ انسان تھوڑی گرمی لگی تو بیمار، تھوڑی سردی زیادہ لگی تو بیمار۔ اور کون سی مخلوق ہے ڈیزرٹ میں، سمندروں میں، دریاؤں میں، جنگلوں میں اتنے زیادہ کہ جہاں کوئی انسان ان کے علاج معالجہ کے لیے کوئی ہاسپٹل ہوں، کوئی ICU ہوں، نتھنگ۔ انسان ہے جس کے لیے دن بدن میڈیکل سائنس بھی آگے سے آگے بڑھ رہی ہے اور بیماریاں بھی اس کے قابو میں نہیں آ رہی۔ لامحالہ یہ پلانٹ جو ہے یہ انسان کا اصلی پلانٹ نہیں ہے، یہ کہیں اور سے آیا ہے۔ اب تو سائنس نے ایک سائنسدان کی ایک بک بھی آ گئی ہے اس پہ، جس نے یہ چیلنج کیا ہے کہ یہ پلانٹ انسان کا اصلی پلانٹ نہیں ہے، یہ کسی اور پلانٹ سے یہاں آیا ہے، اور جہاں سے آیا ہے وہ بہت ہی اس کا آرام دہ اور بہت اچھا یعنی ویل سیٹلڈ جگہ تھی جہاں سے جایا، اس لیے یہ ہر وقت اس کوشش میں رہتا ہے کہ اپنی جائے رہائش کو، اپنی زندگی کو، اپنے کھانے پینے کو اسی لیول پہ لے جانے کی کوشش کرتا ہے، تو جو کہ نہیں جا پاتا اور نہ شاید جا پائی۔ تو یہ اور اس سائنسدان کی ابھی جو بک ہے اس کو ابھی تک کسی نے چیلنج نہیں کیا جو اس نے دلائل دیے ہیں۔ خیر یہ تو بات آ گئی، ہمارا اصلی ٹاپک یہ نہیں ہے۔ تو ان میں قرآن نے جو دنیا کی ڈیفینیشن ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے اس میں مین موٹی موٹی باتیں جیسی ہیں کہ دنیا عارضی جگہ ہے، آخرت پائیدار جگہ ہے، وَدَارُ الْآخِرَةِ خیر وابقا، آخرت کا گھر بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والا بھی ہے، اور دنیا عارضی بھی ہے اور جلد ختم ہونے والی بھی ہے۔ دنیا عالم اسباب ہے، آخرت عالم قدرت ہے۔ یہاں جو کچھ بھی آپ نے اچیو کرنا ہے یا کہیں جانا ہے، ٹریول کرنا ہے، کہیں پہنچنا ہے، تو آپ کو اس کے لیے کوئی سبب اختیار کرنا پڑے گا سفر، اور جو سبب جس کا بہتر ہوگا وہ اس کی اچیومنٹ بھی اچھی ہوگی۔ اور اگر ان چیزوں کو ہم تھوڑا سا سمرائز کریں تو 3 ہمارے سامنے کیٹاگریز آتی ہیں کہ جس میں دنیا کو ہم تھوڑا ڈیفائن کر سکتے ہیں، ڈیفینیشن دنیا کی بتا سکتے ہیں۔ وہ جیسے میں نے عرض کیا کہ تقریباً 88 صورتوں میں یہ اس کا ذکر ہے، ان میں بڑی بڑی کمپریہنسو آیات ہیں۔ جیسے ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو رحمان کے منکر ہیں، اگر یہ نہ ہوتا کہ تمام لوگ ایک ہی مذہب پہ، ایک ہی طریقہ کار پہ آ جاتے تو ہم ان منکرین رحمان کے جو گھر ہیں، ان کی چھتیں، ان کی سیڑھیاں اور دروازے وہ سونے کے بنا دیتے، گولڈ کے، تاکہ یہ دنیا کی زندگی میں مگن رہیں۔ اب ان میں آیتوں تو بے شمار ہیں، لیکن ایک بڑی کمپریہنسو آیت ہے جس کو میں یہاں جس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ سورہ حدید ہے، آیت نمبر 20 اور اس کا ترجمہ بھی میں نے جو پیش کرنے لگا ہوں وہ تفہیم القرآن سے ہے، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی تفہیم سے۔ آپ اس کو سورہ حدید آیت نمبر 20 ذرا ترجمے پہ غور کریں۔ خوب جان لو کہ یہ دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ نہیں کہ ایک کھیل اور دل لگی اور ظاہری ٹیپ ٹاپ، اور تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر فخر جتانا اور مال و اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے
جیسے ایک بارش ہو گئی تو اس سے پیدا ہونے والی نباتات کو دیکھ کر کاشتکار خوش ہو گئے، پھر وہی کھیتی پک جاتی ہے اور تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد ہو گئی، پھر وہ بھوس بن کر رہ جاتی ہے۔ اس کے برعکس آخرت وہ جگہ ہے جہاں سخت عذاب ہے اور اللہ کی مغفرت اور اس کی خوشنودی ہے۔ دنیا کی زندگی ایک دھوکے کے سوا کچھ نہیں، وما حیات الدنیا الا متاع الغرور۔ اور یہی کم بیش جو مضمون ہیں وہ سورہ آل عمران میں، سورہ یونس میں، سورہ ابراہیم میں، سورہ الکہف میں، النور میں بھی مختلف مقامات پہ یہ ذکر اس کا آیا ہے۔ اور اس کو ہم اب یہ قرآن میں اس جیسے وما حیات الدنیا الا متاع الغرور اور لعب و لہو قرآن نے دنیا کے بارے میں کہا، اور یہ اب سبھی سورہ حدید میں ہم نے دیکھا کہ ایک دوسرے سے فخر جتانا کہ میرا بزنس یا میرا والیم یا میری پراپرٹی یا میری گاڑیاں یا میری اور زمینیں وہ دوسرے کے مقابلے میں کیسی ہیں، تو اس پہ فخر کرنا، مال و اولاد میں فخر کرنا، یہی دنیا کی ڈیفینیشن ہے۔ اب جو پہلی چیز ہے لعب و لہو، کھیل تماشا، کھیل یا تماشا یا کوئی مووی یا کوئی اسٹیج شو واٹس ایور جو بھی ہو، جتنا بھی وہ اچھا ہو، دل کا شو، اس کی ایک بات طے ہے کہ وہ ہوگا 2-2.5-3 گھنٹے کا ہی، 2-2.5-3 گھنٹے کے بعد وہ شو جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اور وما حیات الدنیا الا متاع الغرور، اس میں زبائش، آرائش، یہ چیزیں آ جاتی ہیں، زینت، خوبصورتیاں یہ آ جاتی ہیں۔ اور تیسرا پارٹ اس کا حصہ ہے وہی کہ آپس میں فخر جتانا، مال و اولاد میں، پراپرٹی میں، بزنس، والیم، ترقی۔ اور ہم نے خود ہی چونکہ اپنی ڈیفینیشنیں بنا لی ہیں، قرآن سے ہم نے پوچھا ہی نہیں کہ قرآن کامیاب انسان کس کو کہتا ہے، ہم نے اس کی ضرورت محسوس نہیں کی، ہم نے خود ہی بنا لیا ہے کہ اس میں جو بھی بندہ کاروبار میں زیادہ کامیاب ہو جائے یا پیسے میں زیادہ کامیاب ہو جائے تو وہ کامیاب ہے، جو رہ گیا وہ رہ گیا، ناکام۔ اب پہلے حصے میں بندے کا بچپن گزر جاتا ہے کھیل تماشے کھیل کود میں، دوسرے حصے میں وما حیات الدنیا الا متاع الغرور، اس میں جوانی گزر جاتی ہے، اور تیسرا حصہ جو فخر آپس میں باہمی ہے اس میں بڑھاپا گزر جاتا ہے۔ گوڑی رنگت دیکھ کے بور گمان بہے، کتنے باغ جہان میں لگ لگ سو گئے، سونا لامن پی گئے تے سونا کر گئے دیس، سونا ملا نہ پی ملے رویا ہو گئے کھیس، تنکے چن چن گھر بنایا لوگ کہن گھر میرا، نہ گھر تیرا نہ گھر میرا، چڑیاں رہن بسیرا۔ اور علامہ اقبال یاد آتے ہیں، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گماں، لا الہ الا اللہ۔ اور یہ ہے دنیا کی ڈیفینیشن قرآن کی نظر میں۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔